السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 83 84 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت انسان کی کمزوری کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو مال و دولت سے، فتح و نصرت سے، رزق کی فراوانی کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی تمناؤں اور خواہشوں کو پورا فرما دیتا ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو خوشحالی مل گئی۔ اس کو لگتا ہے کہ اللہ راضی۔ آج بھی آپ اپنے سماج و معاشرے کے اندر غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ اس لیے عبادتوں کو نہیں آتے ہیں کہ ان کا یہ سوچنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کا رب اس سے بہت خوش ہے، خوب مال و دولت دیے ہوا ہے، تو اس کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہوگا تب تو نماز پڑھنے جائیں گے نا۔ تو بہت سارے لوگوں کے اندر، موسٹلی انسانوں کے اندر یہ کمزوری ہے جو اللہ نے واضح کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو فتح و نصرت سے نوازتا ہے، مال و دولت سے نوازتا ہے، کامیابی اور کامرانی سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی خواہشوں اور اس کی چاہتوں کو پورا فرما دیتا ہے، تو وہ اپنے پہلو کو دور کر لیتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، دنیا داری کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ کا مطلب اہل علم نے کہا ہے کہ وہ اپنے پہلو کو اللہ کی اطاعت اور عبادت سے دور کر لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یونس آیت نمبر 12 میں فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، یعنی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو حالت تکلیف میں وہ رب کو خوب پکارنے لگتا ہے، اے اللہ تکلیف کو دور کر دے، اے اللہ تکلیف کو دور کر دے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے، اس طرح سے چلنے لگتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا ہی نہیں کیا تھا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابھی اسی سورہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے آیت نمبر 67 میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈوبنے سے بچا کر کے خشکی پر لے آتا ہے، تو جب ڈوبتا رہتا ہے تو اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اچھائی میں اس کو پہنچا دیتا ہے، تو وہ اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، عام طور پر انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے منہ کو موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو سخت تکلیف پہنچے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت سے نوازتا ہے تو نعمت ملنے کے بعد وہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے دور ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم بہت ہی اچھائی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، ہم خوب نعمت کما رہے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو تکلیف پہنچنے کے بعد وہ نا امید ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ کو کبھی بھی خیر و بھلائی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 9، 10، 11 میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو نعمت اور رحمت سے اپنی طرف سے نوازتے ہیں اور پھر اس کو چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید ہو جاتا ہے اور نا شکرا ہو جاتا ہے،
اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ جب نعمت کے چھین جانے کے بعد، پریشانی اور تکلیف کا مزہ چکھ لینے کے بعد پھر سے اس کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہماری اب تکلیف دور ہو گئی، اور اس کے بعد وہ خوشیاں منانے والا، فخر کرنے والا اور اترانے والا بن جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے مزید آگے کہا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. ہاں، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کریم. کبیر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب کی بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. دیکھیے پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عام انسان کی تو یہ دھارنا ہوتی ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں، اگر وہ تکلیف کی حالت سے گزرتے ہیں تب بھی صبر سے رہتے ہیں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کیے رہتے ہیں. تکلیف کی حالت سے گزرتے ہیں، پریشانی کی حالت سے گزرتے ہیں، تب بھی وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کیے رہتے ہیں اور صبر کیے رہتے ہیں کہ ہمارا رب کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اس میں ضرور اللہ نے کوئی خیر رکھا ہوگا. اور جب وہی مومن خوشحالی سے گزرتا ہے تو اتراتا نہیں ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگا ہوا رہتا ہے. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے سامنے سر کو جھکائے رہتا ہے. یہ سچے مومن کی پہچان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ. ہر آدمی اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے. ہر آدمی اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے. اس کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں کئی اہل علم کے بیان کو واضح کیا ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی طبیعت اور عادت کے مطابق عمل کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے نیت کے مطابق عمل کرتا ہے. اور انہوں نے مزید کہا کہ امام ابن زید کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے دین کے مطابق عمل کرتا ہے. ان تمام قول کو، اقوال کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اقوال ایک ہی ہیں. اصل مطلب کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو مشرکین ہیں، جو بدعتی ہیں، جو خرافاتی ہیں، ان کے لیے تحدید ہے کہ عمل تو کر لو گے اپنی طبیعت کے مطابق، عمل تو کر لو گے اپنی طبیعت کے مطابق، لیکن رب العالمین خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. اللہ نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. آپ کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنے طریقے کے مطابق، اپنی عادت کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے دین کے مطابق عمل کر لیتا ہے، لیکن فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. مطلب کیا ہے؟ رب تو جانتا ہے، لیکن رب نے سیدھے راستے کے لیے اللہ کے کلام کو نازل فرمایا ہے، رسول کو بھیجا ہے، رسول کو تعلیم سے نوازا، اور وہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کون سیدھا راستہ ہے. لہذا اس دنیا میں انسان اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، چھوٹ ہے اس کو. اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، چھوٹ ہے اس کو. اپنی عادت کے مطابق عمل کر رہا ہے، چھوٹ ہے اس کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جان رہا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. اور جب وہ قیامت کے میدان میں اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق اس کو بدلہ دے گا. اگر اس کا عمل سیدھے راستے کے مطابق ہوگا، اللہ اس کو خیر و بھلائی اور نعمتوں سے نوازے گا. اور اگر اس کا عمل خیر و بھلائی کے حساب سے نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، تو جو اس کا انجام ہوگا وہ اس کو بھگت لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 121 میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے حق کو واضح کر دیجئے، آپ لوگوں کو صراط مستقیم بتلا دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ یہ جو شاہراہ ہے یہ جنت کی طرف جانے والی ہے، اور یہ جو پگڈنڈی ہے وہ سیدھے جہنم کے منہ پر لے جانے والی ہے. سب چیز کو دکھلانے کے بعد آپ کہہ دیجئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. ہم نے حق کو واضح کر دیا. اب تمہارا جو کام ہے، جو ایمان نہیں لائے ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں،
آپ ان کو کہہ دیجئے تمہارا جو کام ہے وہ کر لو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، کل قیامت کا میدان بپا ہوگا، وہاں پہنچیں گے، جو سیدھے راستے پر ہوگا اللہ اس کو سیدھے راستے کا جو انجام ہوگا اس کو بتلا دے گا، اور جو اپنے من کے حساب سے عمل کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی راستہ دکھلا دے گا۔ اللہ کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا